اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، جو خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، جو حی القیوم ہیں، ساری کائنات ان کی محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر رحمت و مغفرت کی دعا اس پاک باز جماعت کے لیے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور زمانے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین لائے ہوئے دین کو نافذ کر کے دکھایا۔ ان پاک باز ہستیوں پہ اللہ اپنی رحمت لکھوکھا رحمت نازل فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کی پاک باز سیرت، ان کا اجلا کردار، ان کی روشن باتیں، ان کی بصیرت بھرے فرمودات کہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی جن کے دل دادا، وہ ہستی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا پیغام آدھی دنیا تک پہنچانے کی راہ ہموار کی، وہ ہستی کہ جو دور جاہلیت میں آرزو کرتی تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوں، میری زندگی اچھی گزر جائے، جب لاکھوں مربع میل کے حکمران بنے تو اس طرح دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی کہ اپنے لیے سوائے سردی کے موسم کے ایک جوڑے کے اور گرمی کے موسم کے ایک جوڑے کے اپنے سوا کسی چیز کو پسند نہیں کیا۔ ایسی زاہدانہ زندگی، ایسی منقع مصفہ زندگی کہ جس میں لالچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں حرص و طمع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی زندگی گزاری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پچھلے جمعہ میں 3 خوابوں کا ذکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آج کے خطبہ کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 فرمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 فرامین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، 2 صحیح بخاری سے، 2 ان کے خطبات نہج البلاغہ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ کوئی ایسا غزوہ، کوئی ایسا سفر نہیں ہے جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سوا 2 سال امیر خلیفۃ الرسول رہے، انہیں امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب۔ جب دنیا سے جانے لگے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ لگتا ہے میرا جانے کا وقت ہے، بیمار ہوں، کس کو اپنے بعد خلافت کے لیے تم رائے دیتے ہو کہ کس کو نامزد کروں؟ رائے آتی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ اگر میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنا دوں تو؟ سب صحابہ کرام نے کہا انتخاب تو بہت اچھا ہے، لیکن عمر طبیعت کے سخت ہیں، سخت طبیعت رکھتے ہیں، خلافت کی ذمہ داریوں میں سخت بندہ
نرم بندہ کوئی چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر پر ذمہ داریاں نہیں آئیں، جب خلافت کی ذمہ داریاں، خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر آئے گا نرم پڑ جائیں گے، نرم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے مشورے کے بعد نامزد کر دیا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین بنے اور ان کے لیے لقب آیا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ اب یہ لمبا کام ہو گیا، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ پھر اس وقت صحابہ کرام میں مشورہ آیا کہ اس لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے۔ کیا تبدیل کرنا چاہیے؟ اس لفظ کو امیر المومنین کے نام سے بدل دیا جائے، اور سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامک ہسٹری میں پہلا امیر المومنین کا لقب جو دیا گیا، عہدہ جو دیا گیا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جہاد کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سلطنت کو لا الہ الا اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جد و جہد شروع ہوتی ہے، کوشش شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو بلاتے ہیں، علی میرا جی چاہتا ہے تمہارے گھر سے میرا رشتہ قائم ہو جائے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری بیٹی تھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، میرا رشتہ خاندان نبوت سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب وہ رشتہ اس طرح کا نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے تو خاندان نبوت سے میرا رشتہ قائم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عذر پیش کیا کہ بیٹی چھوٹی ہے، کہا مجھے کوئی اور بات نہیں ہے سوائے ایک تما کے کہ خاندان نبوت سے میرا سلسلہ قائم رہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور یہ بات ان کی طرف سے اصول کافی، وہ کتاب جو ہمارے ہاں بخاری کا مقام ہے ان کے ہاں اس کا مقام ہے، جس کے سر ورق پہ لکھا ہے ھذا کافی لشیعتنا، ہمارے گروہ کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم بنت علی کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ داماد بطول بنے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں روک کر کے آپ کو اس واقعے کی طرف لے کے جاتا ہوں جو پچھلے جمعہ کے آخر پہ میں نے کہا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا اور بی بی فاطمہ زخمی ہو گئیں، ان زخموں سے شہید ہو گئیں۔ ایک کہانی، ایک قصہ سنایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کہنے کیا، آپ جیسا میرے جیسا کمزور انسان اگر اس کی بیوی کو کوئی ایسا کرے تو وہ اب اس قاتل کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے جیسا کمزور انسان ہے، میرے دروازے پہ آ کر کے کوئی میری بیوی کے اوپر دروازہ گرا دے، اسے زخمی کر دے اور بعد میں میری ہی بیٹی کا رشتہ مانگے، میں کبھی دوں گا رشتہ اپنی بیٹی کا؟ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ یہ جھوٹ مان لیا جائے کہ انہوں نے بی بی فاطمہ پر دروازے کو گرایا تھا، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے کمزور پڑ گئے تھے کہ اسی عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں، دامادی کے لیے قبول کر لیتے ہیں؟ یہ دامادی میں قبول کرنا بتاتا ہے کہ عمر و علی کے تعلق درست تھے اور یہ قصہ جھوٹا ہے، یہ کہانی جھوٹی ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین بنے. خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری اقامت صلاۃ ہے. خلیفۃ المسلمین نماز پڑھائے گا. کہاں؟ مسجد نبوی میں. کس مصلی پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ. اب اس مصلی پر نماز پڑھانے والے کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے ان کے امام کون ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں. حسن حسین رضی اللہ عنہما کہاں نماز پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں. جمعہ مسجد نبوی میں. عیدین مدینے میں. کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. اگر عمر غاصب ہیں، اگر عمر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ قاتل ہیں، تو قاتل و غاصب کے پیچھے نمازیں کیسی؟ قاتل و غاصب کے پیچھے نمازیں کیسی؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا کہتا ہے کہ امام عادل آگے کھڑا ہے. پیچھے اگر علی کھڑے ہیں، حسن حسین کھڑے ہیں، ان کا پیچھے کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ اگلا امام عادل بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی. ایک بوڑھے عیسائی کو دیکھا. بوڑھا عیسائی بوجھ اٹھایا لے کے جا رہا ہے. کمزور بوڑھا. کہا اس عمر میں یہ بوڑھا بابا کیوں کام کر رہا ہے بھائی؟ کہا جی اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. کوئی کمانے والا نہیں ہے، بوڑھا ہے، بس اپنا گزران کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے لگا ہوا. کہا جن کی جوانیوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، بڑھاپے میں تو آرام کرنے دو. بوڑھوں کے وظیفے لگا دیے، کوئی کام نہیں کریں، آپ گھر میں آرام کریں، آپ کے لیے وظیفہ لگ جائے. اللہ نے وسعت عطا کی، اسلامی مملکت پھیلی. کہا شیر خوار بچوں کے بھی وظیفے لگا دو، بچوں کے وظیفے لگا دو. اور یورپ کہتا ہے یورپ میں جی بچہ پیدا ہوتا ہے وظیفہ لگ جاتا ہے. یورپ کی باتیں کرنے والوں، اس وظیفے کا آغاز کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی. بوڑھوں کو پینشن کا یا ان کے بڑھاپے کا الاؤنس دینے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو عیسائی ہے. عیسائی ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو انسان، ہے تو انسان، وظیفہ لگاؤ اس کا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں وہ وقت بھی ایک بار آیا کہ جب فلسطین کا، یروشلم کا، بیت المقدس کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے. پیغام آیا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم خود شہر کی چابیاں امیر المومنین کے حوالے کرنا چاہتے، لیکن شرط یہ ہے کہ امیر المومنین خود آئیں، آ کے ہم سے چابیاں لے لیں. مشہور واقعہ آپ جانتے. امیر المومنین نکلے گھر سے، ایک غلام ساتھ لیا، ایک سواری لی. کہا دوسری سواری نہیں لینی، بیت المال میں موجود ہیں، لے لیں سواریاں. آج کے حکمران 20-20 30-30 گاڑیوں کے قافلے چلتے ہیں پروٹوکول کے لیے. راستے بلاک ہو جاتے ہیں کہ فلاں پرائم منسٹر نے گزرنا ہے، پریزیڈنٹ گزر رہا ہے، 25-25 30-30 گاڑیوں کا کروفر آگے پیچھے، ہٹو بچوں کی آوازیں، سائرن ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، اوپر ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں حفاظت کے لیے. ان سے 10-10 گنا بڑی مملکت کا حکمران عمر گھر سے نکلتا ہے، دارالخلافہ سے نکلتا ہے، ایک غلام ساتھ ہے، ایک عمر ہے، سواری ایک لیتے ہیں، دوسری سواری نہیں لیتے. کیوں؟ کہا یہ مومنین کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، میں دوسری سواری کیوں لوں؟ جب ایک سے گزارا ہو سکتا ہے تو دوسری سواری کیوں لوں میں؟ ایک منزل پہ خود سوار ہوتے ہیں، غلام پیدل چلتا ہے، دوسری پہ غلام کو بٹھاتے ہیں اوپر، اور امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں. امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، صحراؤں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پہ سفر کر رہے ہیں امیر المومنین. راستے میں کھنڈرات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، صحرا بھی ہے، اور ان میں سفر کر رہے ہیں اور پاپیادہ سفر کر رہے ہیں. فلسطین پہنچے، صحابہ کرام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا.
استقبال کیا تو لباس دیکھا کہ امیر المومنین کا لباس تو سفر کرتے کرتے بوسیدہ ہو چکا. کہ امیر المومنین کپڑے بدل لیجئے، اپنی حالت کو درست کر لیجئے. وہاں بڑے ٹھاٹ کے ساتھ سارے پادری کھڑے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے، بدلیے کپڑے وغیرہ. کہ اللہ نے اپنے دین کی وجہ سے عزتیں دی ہیں، ہمیں کپڑوں کی وجہ سے اللہ نے عزتیں نہیں دی. ہمیں اللہ نے اپنے دین کی وجہ سے عزت دی ہے. ہمیں آج وہ مجبور ہو گئے اپنے ہاتھوں سے چابیاں پکڑانے کے لیے تو اللہ کے دین کی وجہ سے، ہمارے لباسوں کی وجہ سے نہیں ہے. اسی حالت میں گئے، اسی حالت میں گئے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثالیں تورات و انجیل میں ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آپس میں بڑا پیار ہے ان کا، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. اللہ کی رضا کے لیے کبھی سجدوں میں کبھی رکوع میں. اور ان کی مثالیں مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ ہیں جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں اور انجیل میں بیان کی. ان مثالوں کو دیکھ کر کے سمجھ گئے اور چابیاں حوالے کر دی. نماز کا وقت ہوا، گرجے میں موجود ہیں. معاہدہ نامہ تحریر ہو رہا ہے بین النصارى والمسلمین، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ طے ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت اسرائیل کی کوئی مملکت نہیں تھی، وہاں فلسطین پہ قبضہ عیسائیوں کا تھا. ان سے چابیاں لے رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی. نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت میں عیسائیوں نے آفر کیا آپ گرجے میں پڑھ لیں نماز. کہا نہیں، کل اور آنے والے تمہاری عبادت گاہوں کو گرائیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، باہر جا کر کے نماز پڑھ لیں گے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیمار ہو گئے. حکیم و طبیبوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے شہد اور گھی کا استعمال زیادہ کریں، شہد اور گھی زیادہ استعمال کریں. کہا میں کیسے کر سکتا ہوں شہد اور گھی کا استعمال زیادہ؟ جو میری تنخواہ مقرر ہوئی ہے اس میں گھر کا گزارا چلتا ہے، شہد گھی نہیں آ سکتا. امیر المومنین کی جو تنخواہ ابو بکر جس طرح کہہ گئے تھے مدینے کے جو مزدور کی ماہانہ تنخواہ بنتی ہے، اجرت بنتی ہے، اتنی امیر المومنین کی تنخواہ ہوگی. اس میں گھر کا گزارا چلتا ہے، شہد اور گھی نہیں آ سکتا. کہا آپ امیر المومنین ہیں، بیت المال میں پڑا ہے، گھی بھی پڑا ہے، شہد بھی پڑا ہے، لے لیں. کہا یہ مسلمانوں کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا حق ہے. آج تو مسلمان حکمران سب کچھ ڈکار جاتے ہیں. یہ توشہ خانہ سکینڈل کیا ہے؟ دوسرے ملکوں سے تحائف آتے ہیں، انہیں اونے پونے داموں یہ ہمارے حکمران اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. شہد بھی موجود بیت المال میں، گھی بھی موجود، اور مجبوری ہے، بیماری ہے اور بیماری میں لینا ہے. کہا نہیں یہ مسلمانوں کا حق ہے، میرا حق نہیں بنتا. اور اگر جب طبیبوں نے زیادہ زور دیا تو پھر مسلمانوں کی مشاورت طلب کر لی، مشورے کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا کہ طبیب یہ کہتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں ضرورت کے تحت شہد لے لوں. مجلس مشاورت بلا لی مسجد نبوی میں. کس عمر کی باتیں کرتے ہیں؟ ایسا بے نفس انسان، ایسا لالچ سے دور انسان کائنات میں کبھی کسی نے دیکھنا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، آپ جیسے ملک کے 10 ملک بنے اور شہد ضرورت کے تحت لے رہے. صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں مجھے تم اجازت دو تو میں لے لوں. پھر ایک بار چادریں آئیں، سب میں تقسیم کر دی. ایک ایک چادر سب صحابہ کرام کو ملی. جمعہ پڑھانے آئے تو کرتا نئی چادر کا پہنا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے بتاؤ جتنی سب کو چادریں ملی اس چادر میں تیرا کرتا نہیں بنتا تھا، تو نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ یہ کپڑا زیادہ کیوں لے لیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب تک جواب نہیں آئے گا میں خطبہ نہیں دوں گا. میرے بیٹے عبداللہ تم کھڑے ہو کر کے بتاؤ کہ یہ میرا کرتا کیسا بنا ہے، کس طرح بنا ہے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے، فقیہ امت ہیں، امت کے بڑے علماء میں سے ایک عالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے، کہا سچی بات ہے، جتنی جتنی چادریں سب کو ملی تھیں ان میں کرتا نہیں بنتا تھا۔ ابا جان کا کرتا پرانا ہو گیا تھا، ایک چادر مجھ کو ملی تھی، ایک ابا جان کو ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے ابا جان کو دے دی کہ آپ نیا کرتا بنا لیں، آپ نیا کرتا بنا لیں۔ آپ کے پاس تو لوگ آتے ہیں ملنے ملانے کے لیے، آپ کو ضرورت ہے، میرا گزارا چل جائے گا، آپ کرتا بنا لیں۔ ایسا بیٹا بھی کبھی کسی نے دیکھنا ہے، بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ کا تو پرانوں پہ گزارا چل جائے گا، ہمیں نیا سوٹ بنا کے دیں نا۔ لیکن وہ بیٹے بھی تو وہ تھے نا، عبداللہ ابن عمر، ابا جان آپ نیا کرتا پہنے، ہمارے گزارا ہو جائے گا، ہم تو ایسے ہی زندگی گزاریں گے۔ یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت آیا، لڑائی ہو رہی ہے رومن امپائر کے خلاف، شدت کی لڑائی ہو رہی، نتیجہ نہیں کوئی نکل رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، مجھ کو مشورہ دو تم، علی مجھ کو تم مشورہ دو کہ میں خود جہاد پہ نہ چلا جاؤں، خود میدان میں جاؤں، لڑائی کی کمان کروں اور اللہ کامیابی عطا کرے مسلمانوں کو، میں خود جہاد کے لیے نکلوں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے 132 نمبر خطبہ ہے۔ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات اکٹھے کیے ہیں، ہمارے ہمسایوں نے خطبات اکٹھے کیے ہیں، حضرت علی کے خطبات جہاں جہاں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے، وہ جمع کیا گیا ہے۔ اس میں 132 نمبر خطبہ پہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے کے لیے بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تم مجھ کو مشورہ دو کہ میں رومن امپائر کے خلاف خود جہاد میں اتروں، مدینہ تمہارے حوالے کر کے چلا جاتا ہوں، وہاں میں جاؤں گا۔ کیونکہ اس سے پہلے جو ابھی میں نے فلسطین کا واقعہ سنا ہے، مسجد اقصی کا، وہاں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے ہیں تو مدینے میں اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کے گئے۔ اگر آپس میں اختلاف ہوتے، جھگڑے ہوتے تو حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر کے جاتے۔ وہاں بھی مشورہ لے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، مجھ کو تم مشورہ دو میں کیا کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں، امیر المومنین ہم کمزور تھے، ہم بڑے کمزور تھے، اللہ نے ہماری وہاں بھی حفاظت کی، مکے میں بڑے کمزور تھے، مدینے میں بھی آگے ہم کمزور تھے، اللہ نے ہماری حفاظت کی، پھر اللہ نے ہمیں عزت عطا کی، اسلام کو سربلند کیا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اسلام غالب آ گیا اور اللہ کے وعدے پورے ہوئے۔ اگر آپ میدان جہاد میں اتریں گے تو کافروں کی ساری تلواروں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا، نیزوں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ کافر کوشش کریں گے کہ امیر المومنین کو شہید کر دو۔ اگر آپ شہید ہو گئے تو یہ مسلمان جو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، یہ لڑی ٹوٹ جائے گی، یہ دانے بکھر جائیں گے، یہ موتی بکھر جائیں گے۔ آپ وہ دھاگا ہیں جس دھاگے میں یہ ساری امت پروئی ہوئی ہے، امیر المومنین آپ شہید ہو گئے، یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، امت بکھر جائے گی۔ یہ رائے کون دے رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حاشیہ لکھنے والوں نے آگے بڑی بڑی اپنے دل کا گند نکالا ہے، کہا عمر اصل میں دھوکہ دینا چاہتے تھے، استغفر اللہ، یہ تھا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا چلا۔ انہوں نے حاشیوں میں بہت کچھ کیا کیونکہ ان الفاظ کا جواب نہیں تھا، حاشیے میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر کے بیچارے۔ عمر کو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ عمر آپ وہ موتیوں کی مالا ہیں جس میں مسلمان پروئے ہوئے ہیں، آپ شہید ہوئے تو یہ موتی بکھر جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ایک واقعہ آیا جب پرشین امپائر کے خلاف، ایران کے خلاف جہاد ہو رہا ہے اور اس جہاد میں مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی، دوسری بار مشورے کے لیے بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے علی رضی اللہ تعالی۔
علی مجھ کو مشورہ دو، میں خود میدان میں جاؤں، تم یہاں پہ سنبھالو سب معاملات، میں میدان میں اترتا ہوں۔ وہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا انت اصل العرب، آپ عرب کی جڑ ہیں، جڑ، انت مصابۃ للناس، آپ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہیں، امیدوں کا مرکز ہے مسلمانوں کی، آپ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں، آپ اصل العرب ہیں۔ آپ میدان میں نکلیں گے، اگر خدا نہ خواستہ آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے پاس پلٹ کے آنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں آ کر کے ایک جگہ پہ جمع ہو سکیں، اکٹھے ہو سکیں، جس شخصیت پر اکٹھے ہو سکیں۔ اگر آپ شہید ہو گئے تو وہ شخصیت ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا اجتماع ممکن نہیں ہوگا۔ یہ رائے کون دے رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے بارے میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے کون؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کے اختلافات کی بڑی داستانیں سنائی جاتی ہیں، عمر و علی کے اختلافات کی داستانیں، حق کا غصب کیا جانا بتایا جاتا ہے کہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے حق غصب کر لیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جن کا حق غصب ہوتا ہے وہ آپس میں دوست نہیں ہوتے، غاصب کا دوست کبھی بھی مظلوم نہیں ہوتا، مظلوم ظالم کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپس میں موافقت کر رہے ہیں، دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں قائم ہو رہی ہیں۔ یہاں محبت کے پیمانے اور ہیں، یہاں بغض کے پیمانے کچھ اور بیان کیے جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں خطبے نہج البلاغہ کے، جن میں کہتے ہیں عمر تیری وجہ سے تو مسلمان ایک لڑی میں پروئے ہیں، تو اصل العرب ہے، تیری طرف تو مسلمان جمع ہوتے ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو یہ امت بکھر جائے گی۔ کہنے والے علی ہیں، لکھنے والے ان کے اپنے سید رضی نے، نہج البلاغہ میں دونوں خطبے۔ پھر آ جائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال کے قریب خلافت اسلامیہ، مملکت اسلامیہ اور اسلامی سن کا اجرا کرنے والے۔ سب سے پہلے یہ اختلاف آ گیا، گورنروں کو خط لکھتے گورنروں کو، فلاں تاریخ کو خط، سال کون سا؟ سال کا تو ابھی آغاز ہی نہیں اسلامی ہوا، کیا کریں؟ صحابہ کرام کے مشورے شروع ہوئے کہ اسلامی سال کا آغاز کریں، عیسائیوں کا سال لیں یا ہم ایران کا سال لیں، اسی کے مطابق چلیں۔ کہ ہم کسی کا کیوں سال لیں، ہم اپنا سال بناتے ہیں، کہاں سے آغاز کریں؟ صحابہ کرام میں مشورہ ہوا، ہجرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آغاز کرتے ہیں، وہاں سے اسلامی سال کا آغاز کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقتیں، قرآن کریم کی موافقتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عمر ادھر رائے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے وہی نازل کر دیتے ہیں۔ 4 مقامات ایسے ہیں، عمر فاروق یہاں بولے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن کریم کی نازل کر دی۔ سب سے پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا ازواج مطہرات کے بارے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، منافقین بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، آپ کے دروازے پہ تو سب جیسے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیات اتار دی، فَاسْأَلُوا مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رائے دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیات اتار دیتے ہیں، عمر کی رائے بالکل ٹھیک تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رائے دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ میں جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں مصلی امامت رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیات اتار دیتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں عمر نے کہا ہے وہیں پہ مصلی بچھایا کرو، امام بیت اللہ میں وہیں پہ کھڑا ہوگا جہاں عمر نے رائے دی ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل پہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کیا۔ اسلامی مملکت کہاں سے کہاں، یہ آپ کے مکران کا ساحل بلوچستان میں، یہاں تک
صحابہ کرام کے قدم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچے. اب محمد بن قاسم تو بہت بعد میں آئے. صحابہ کرام کے قدم مکران کے ساحل پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچ گئے. 25 کے قریب صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے اس بر عظیم پاک و ہند میں پہنچے 25 کے قریب صحابہ کرام. ان کی قبریں بھی ادھر بنی، لیکن کہاں ہے یہ حقیقت کسی کو نہیں معلوم. پنجگور کا علاقہ ہے ادھر کوئٹے کے قریب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر ہیں. 5 صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر ہے. پنجگور اسے کہتے اس لیے ہیں 5 قبریں صحابہ کرام کی، اسے پنجگور اسی وجہ سے کہتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہاں تک یہ پہنچے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے، ان کی عسکری قیادت، ان کی جو سماجی خدمات ہیں، راتوں کو گشت کرنا، عدالتوں کے نظام کو مربوط کرنا، پولیس کا نظام دینا، فوج کو منظم کرنا، فوج کے لیے مشاہیر مقرر کرنا، یہ سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. بوڑھوں کے لیے الاؤنس، بچوں کے لیے جو ہے وظیفے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دین ہے. لیکن کہیں عمر کھٹکتے تھے، کسی کے دل میں کھٹکتے تھے کہ ہماری امپائر اتنی بڑی تھی، پرشین امپائر اتنی بڑی تھی کہ اس کے مقابل میں بابل کی سلطنت آئی، ڈھہ گئی. رومن امپائر آئی، ڈھہ گئی. ہمارے مقابلے پہ کوئی آنے والا نہیں تھا، ہم تو وہاں سپر پاور تھے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پرشین امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان کے دل سے یہ بغض نہیں گیا. ایک سازش کی گئی کہ کسی طرح بڑھتے ہوئے قدموں کو اسلام کے روکنا ہے تو عمر کو روک دو. عمر رک جائیں گے، شہید ہو جائیں گے تو یہ قدم اسلام کے جو پھیل رہے ہیں، دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہو رہا ہے، یہ رک جائے گا. اس سازش کے تحت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور آخری بار جب حج پڑھا کر کے واپس نکلے تو ایک دعا زبان پہ ہے، یا اللہ میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، انی اسألک شہادتن فی سبیلک وفی بلد رسولک. یا اللہ 2 دعائیں میں تجھ سے مانگتا ہوں، 2 چیزیں مجھ کو عطا کر دے. عمر 10 سال ہو گئے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے ہوئے، اب 2 چیزیں یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے عطا کر دے. پہلی چیز شہادتن فی سبیلک، میں شہید ہونا چاہتا ہوں تیرے راستے میں. اور دوسری چیز میری شہادت ہو تیرے نبی کے شہر میں، مدینے میں موت آئی، فی بلد رسولک. دونوں چیزیں. اب سننے والے حیران ہیں کہ اسلام پھیل گیا، مسلمان ہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کیسے ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعاؤں کو قبول کیا. مسجد نبوی، امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے فجر کی آتے ہیں، اور جب بھی نماز پڑھانے آتے یہ صف بندی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. پہلے صف میں دائیں بائیں سارے گھومتے، لوگوں کو درست کرتے، کھلا نہیں رہو، ساتھ ساتھ کھڑے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کو ایسے کھڑا کرتے. عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے کھڑے. نماز شروع ہوئی، اقامت ہوئی، ابتدا ہوئی نماز کی، تو ایک بندہ نکلا، اس نے خنجر کے وار کی، یہ پیٹ میں لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ گر پڑے. عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ مجھ کو جو ہوا سو ہوا، پہلے نماز مکمل کرو. اس حالت میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہیں، پیٹ سارا خنجر کے ساتھ، انتڑیاں باہر آ رہی ہیں. اس حالت میں بھی عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ کے آگے مصلی پہ کھڑا کیا، نماز مکمل کرو. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نماز پڑھائی اور مختصر ترین انا اعطیناک الکوثر وغیرہ پڑھ کے نماز مکمل کی. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اس مجوسی کو، اس ایرانی کو پکڑا. پکڑتے پکڑتے 14 صحابہ کرام زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے. پھر زخمی اتنے ہوئے کہ 7 صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے. اس لیے جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا، پہلی اسلامی دہشت گردی یہ تھی جس میں 8 صحابہ کرام، 7 صحابہ
8ویں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ شہید کر دیے تھے. مسجد نبوی میں شہید کر دیے. 14 صحابہ زخمی ہوئے اور پھر اس کو جب پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوچھا مجھے بتاؤ مجھے مارنے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ کہا نہیں امیر المومنین وہ مجوسی مغیرہ بن شعبہ کا غلام. کہا اچھا میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی تھی, اس نے میرے ساتھ یہ کیا کی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے ہاتھ کسی مسلمان کا خون, کسی مسلمان کے ہاتھوں پہ میرا خون نہیں ہے, ایک کافر کے ہاتھوں پہ جا رہا ہوں. دعا قبول ہو گئی. اللہ کے راستے میں بھی کافر کے ہاتھ سے بھی مسجد نبوی ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ عمر شہید ہو رہے ہیں, مسجد نبوی. اور جب گھر لے جایا گیا لوگ تیمارداری کے لیے آنے لگے. طبیبوں نے کہا بچنے کے چانس نہیں ہیں. تو اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ جی ابا جان 2 کام کرنے, 83,000 روپے مجھ پہ قرضہ ہے. امیر المومنین 10 سال 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت, 10 سال امیر المومنین رہنے کے بعد کہتے ہیں مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا ہے, بیٹا سب سے پہلے میرا قرضہ ادا کرنا. اب کوئی حکمران ایسا ہے جو آئے تو کہے یہ میرے اثاثے ہیں, جانے لگا ہوں تو میرے یہ اثاثے ہیں, بتائے گا کوئی؟ یہ عمر 10 سال حکمران رہنے کے بعد کہتا ہے 83,000 روپے بیٹا مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا ہے, میری تدفین کے بعد سب سے پہلے قرض ادا کرنا. اگر تمہارے پاس اتنی ہمت نہ ہو خاندان کے لوگوں سے کہہ لینا یہ میرا قرض ادا کرنا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, آئیں اب بخاری کی روایات کی طرف میں آتا ہوں. نہج البلاغہ کی حدیثیں میں روایتیں آپ کو بیان کر چکا, نہج البلاغہ کی روایتیں بیان کر چکا. بخاری کی روایت ہے حضرت علی کے بیٹے سوال کرتے ہیں اپنے ابا جان سے, حضرت علی کے 4تھے نمبر کے بیٹے محمد بن علی سوال کرتے ہیں ابا جان انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین آپ انسان کس کو دیکھتے ہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ توقف نہیں اختیار کیا, فوراً جواب دیا میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اگر سمجھتا ہوں تو ابو بکر کو. پھر سوال کیا بیٹے نے ابا جان ثم آئیو, ابو بکر کے بعد پھر علی کی زبان پہ دوسرا لفظ آیا ثم عمر, علی کے ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نمبر آ سکتا ہے تو وہ عمر کا. عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں جگہ پہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے, جنازہ تیار ہوا, چارپائی پہ رکھا گیا, بخاری مسلم دونوں کی روایت. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگ اکٹھے ہوئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے لگے, دعائیں کرنے لگے, اچھے کلمات کہنے لگے. میرے کندھے پہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا. کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. حضرت عباس کے بیٹے کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ کسی نے رکھا اور ایک جملہ کہا جس جملے کو سن کے میں نے پلٹ کے دیکھا پیچھے ہے کون. وہ جملہ تھا کہ آج وہ بندہ گیا کہ میں چاہتا تھا کہ جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں تو میرے عمل اس بندے جیسے ہوتے ہیں. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ میں خواہش کروں گا کہ جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں تو میرے عمل عمر جیسے ہوں, میرے عمل عمر جیسے ہوں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت تھی. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا یہ کہنے والا ہے کون, تو دیکھا تو علی بن ابی طالب. پھر حضرت علی نے اس کے ساتھ ہی آگے کچھ الفاظ اور کہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ یہ اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے. پہلے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے وہیں پہ یہ پہنچیں گے. میرا یہ یقین تھا. علی کہتے ہیں کیوں؟ میں نے اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اتنی بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, میں گیا تھا فلاں جگہ پہ, ابو بکر گئے تھے, عمر گئے تھے,
فلاں جگہ سے میں نکلا، ابو بکر بھی نکلے، عمر بھی نکلے، فلاں کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، فلاں عمل میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا۔ آقا جب بھی بات اپنی کرتے تو ساتھ ابو بکر و عمر کا نام لیتے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے گئے، ابو بکر بھی گئے، تو ان کے ساتھ تیسرے عمر بھی وہیں پہ پہنچیں گے جہاں آقا کی جسد خاکی ہے، جہاں ابو بکر کا جسد خاکی ہے، جہاں ان کے روضے ہیں وہیں ان کا روضہ بنے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بخاری کی روایات۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ 4 باتیں آج بڑی میں نے آپ کے سامنے رکھی، چاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں 2 بخاری کے، مسلم کے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دہرائے ہیں، 2 نہج البلاغہ کے میں نے خطبے آپ کے سامنے رکھے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رائے۔ جب روم کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں ابھی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا عمر فاروق نے کہ میرا دل کرتا ہے میں خود میدان جہاد میں اتروں اور میں میدان میں جا کر کے خود لڑوں۔ وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے تو سارا زور آپ پر ہوگا، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی یہ مالا بکھر جائے گی، یہ موتی بکھر جائیں گے۔ اور دوسرا فارس کے بارے میں، ایران کے بارے میں بھی مشورہ لیا، 144 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا، وہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی مشورہ دیا کہ انت اصل العرب و مصابۃ للناس، آپ وہ ہیں کہ جن پر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اگر آپ شہید ہو گئے تو لوگوں کے جمع ہونے کے لیے کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس پر لوگ پھر جمع ہو جائیں۔ آپ نہ جائیں، آپ مدینہ میں رہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ ان کی رائے تھی حضرت علی کی حضرت عمر کے بارے میں۔ تو یہاں سے وہ کہانی جھوٹی، وہ قصہ جھوٹا، اور بلکہ سب سے جھوٹا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ پہ دروازہ گرایا تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا اگر دروازہ گرایا تھا تو ہم جیسا کمزور انسان اگر اس کے دروازے پہ کوئی آ کے ایسی بات کرے تو وہ اس انسان کو زندہ نہ رہنے دے۔ کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اگر ایسا کیا ہوتا تو حضرت علی کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے نہ کرتے۔ جائیں اصول کافی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، جعفر صادق سے سوال ہوا تھا کہ بندہ فوت ہو جائے تو عورت عدت کہاں گزارے، اپنے میکے میں گزارے، اپنے سسرال میں گزارے؟ تو جعفر صادق نے کہا تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے، علی گئے ام کلثوم بنت فاطمہ کو اپنے گھر میں لے آئے، عدت انہوں نے علی کے گھر میں گزاری۔ جائیں اصول کافی میں ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح ہوا تھا تو عدت گزاری تھی، نکاح ہوا تھا تو عمر کے گھر سے لے کر کے آئے تھے۔ اللہ کم الحاکمین کے پاک پیغمبر کے ساتھی ایسے تھے جو آپس میں پیار والے تھے، محبت والے تھے، ان میں نفرتیں نہیں تھیں۔ یہ نفرتوں کے زہر، یہ نفرتوں کی کہانیاں، یہ نفرتوں کے قصے بعد میں پھیلائے گئے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تارے عنکبوت ہیں، یہ مکڑی کے جالے ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت یہی ہے جو اللہ کے قرآن نے کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل تھے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، جن کے لیے سخت تھے انہوں نے ان کے بارے میں کہانیاں بنا دی۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کا خاتمہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں، ان ابرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کریں جنہیں کائنات صحابہ کرام کے نام پہ جانتی ہے، ان کی محبت، ان کی الفت اسی میں زندہ رکھے، اسی پہ اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، جہاں جہاں صحابہ کرام لیٹے ہیں، یا اللہ ان کی مرقدوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے مالک و مولا ان کے روشن راستے پہ چلنے والا ہم سب کو بنا۔ اے مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، سستیوں کو دور فرما۔ قولوا قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔